تو بہت تیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز خان جدون میرا نام ہے، اور اس میں بہت سے دوست، بہت سے بزرگ بڑے مجھ سے مجھے جانتے ہیں اور میں بھی ان کو جانتا ہوں، لیکن میں کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ مجھ سے کہیں کسی کا نام مس نہ ہو جائے. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے یہ عزت افزائی دی اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں، کچھ باتیں کروں، آپ سے ڈسکس کروں بردرلی. پولیٹیکل جو ہے وہ میرا ایک الگ وہ ہے، لیکن ہم لوگ ادھر ایک جدون قومی اتحاد کے اس سے، میں تو خود گدون سے آیا ہوں. گدون کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا. گدون کے پہاڑ آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ٹرائبل ایریا تھا. اور جب بھی میں ادھر کسی کو نام لیتا ہوں کہ اپنا نام انٹروڈکشن کراتا ہوں نواز خان جدون، تو کہتے ایبٹ آباد سے آپ، ہری پور سے آپ، تو لوگ ہمیں اتنا نہیں جانتے جتنا آپ لوگوں کو جانتے، کیونکہ آپ لوگ ہم سے زیادہ آگے نکلے، زیادہ ایجوکیٹڈ ہوئے، آپ لوگ کے پاس زیادہ مواقع تھے، ہم لوگ کے پاس کم تھے. ہم لوگ بیکورڈ تھے، ہمارے پاس سکولز نہیں تھے، کالج نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھی. تو بہت کم لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں ایجوکیٹ ہوئے تھے اور باہر چلے گئے تھے. تو آپ لوگ کی خوش قسمتی تھی، آپ لوگ کے پاس یہ سارے فیسلٹیز ہم سے زیادہ تھے. میں آتا ہوں الیاسی مسجد کے آس پاس نواز شہر میں، میرے کچھ رشتہ دار، کچھ دوست لوگ رہتے ہیں. تو ہم جب ادھر آتے تھے، چھوٹے تھے، ہم ادھر دیکھتے تھے اور اپنے علاقے کو دیکھتے تھے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہم کن پہاڑوں میں اور کن ایریا میں رہتے تھے. یہ لوگ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں اور کتنے اچھے ایریا میں اور کتنے اچھے اس میں رہتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کی خوش قسمتی اور ماشاءاللہ وہ دکھائی دے رہی ہے. آپ سب لوگ اس لیے ہم سے آگے نکل گئے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے سارے بھائی، اسپیشلی یو ای میں پرسنلی لیول پہ ادھر میں 2-3 تنظیموں کے ساتھ ٹچ ہوں. ایک ہمارے کو تنظیم ہے جو بہت سے بھائی لوگ ان کو جانتے ہیں کہ اسپیشلی نیاز علی بھائی، PWO پختون ویلفیئر آرگنائزیشن. یہ 70 سال پرانا تنظیم ہے. اس میں ہم تو تقریباً کم سے کم 15,000 لوگ ہیں، اور ہمارے جتنے پٹھانوں کے مسائل ہوتے ہیں جو یو ای کے اندر ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جیل میں، کسی کو ٹکٹ، کسی کا اور مسئلہ ہے، پولیس کا، ایمبیسی کا چھوٹا موٹا مسئلے، تو ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی بڑی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، لوگوں کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ سب کو پتہ ہے، جو میں مجھ سے سینئر اس ملک میں، جب مجھ سے پہلے آئے ہوئے، یہ انشورنس، یہ چیزیں ابھی آ گئی. پہلے تو جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا تو جب تک آپ 2 لاکھ درہم بلڈ منی نہیں دیتے تھے تو بندہ باہر نہیں آ سکتا تھا. تو یہ سب وہ اکٹھے کرتے تھے. میرا ایک ہمبل ایڈوائز ہے ادھر، کیونکہ مجھے ایز اے PTI پریزیڈنٹ مجھے لوگ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ کر جدون برادری جو ہے مجھے کنٹیکٹ کرتے بہت سے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائلوں کے لیے. کسی کا پولیس میں، امیگریشن میں، ایمبیسی میں، جیل میں چھوٹے چھوٹے کیس ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے، ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا جدون قومی اتحاد ہے، یہ ادھر کے مسائل پہ بھی تھوڑا سا توجہ دے. جو اسپیشلی ہمارے بلیو کالر کے لوگ ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، ان کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا ہے، گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ہمیں ویلفیئر کے کام بالکل کرنی چاہیے اپنے ملک میں، اپنے ایریا میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں. لیکن ادھر بھی جتنے لوگ ہیں، اگر ہم ادھر تھوڑا سا توجہ دے دیں، تو اگر آج ہم 500 لوگ ہیں جدون قومی اتحاد میں، تو کل 5,000 ہو سکتے ہیں. ادھر بہت سے جدون ہیں، جس طرح نیاز علی بھائی نے بولا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، یا ہم ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہے، یا وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہے. تو یہ میرا ایک ایڈوائز ہے کہ آپ ادھر کے کاموں پہ بھی، چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں لوگوں کے، بلو کالر کے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، ان کے مسئلوں پہ بھی توجہ دیں. جتنی بھی باتیں تھی میرے بھائیوں نے بڑی اچھی باتیں کی. میں آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے اور ہر اس پہ اسٹینڈ ہوں. جہاں پر میری ضرورت ہوگی، وہ فائنینشلی ہو، وہ کوئی گورنمنٹلی ہو، کچھ بھی ہو،
میں آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑا ہوں اور ہر جگہ پہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. جس طرح نیاز علی بھائی نے بولا، دبئی میں 1.7 ملین پاکستانی رہتے ہیں اس وقت، لیکن پی ٹی آئی کا یو ای کا ایک ہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو اگر میں جدون ہوں تو مجھے اس پر فخر ہے کہ میں جدون ہوں، اور ایک جدون جو ہے وہ پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے. جس طرح بھائی نے بولا کہ ہم لوگ تو پیدائشی جو ہے وہ الار ہوتے اور فائٹر ہوتے، واریئرز ہوتے ہیں. میں جب پالیٹکس میں بھی آیا ادھر تو بہت سے ہمارے گروپ تھے، بہت سے اس میں تھے، بہت سے کمپٹیشن ہوتے. پی ٹی آئی پاکستان کا واحد پارٹی ہے جس کا پوری دنیا میں ایک سٹرکچرل الیکشن ہوتا ہے. آپ کوآرڈینیٹر بنتے ہو اور پھر باقاعدہ الیکٹرانک ووٹ ڈلتا ہے اور آپ اس سے الیکشن جیتتے ہو. تو ہمارے آپس میں تو مجھے جب اس وقت کمپیٹ کر رہا تھا باقی گروپوں کے ساتھ، تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی جدون کوئی ہے آپ کے ساتھ اس میں؟ میں نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں، ایک جدون کافی ہوتا. تمہیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں کوئی سیاسی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بھائیوں نے انوائٹ کیا اور اس وجہ سے میں آیا ہوں. میں نے کہا چلے آپ سے انٹروڈکشن بھی ہو جائے اور اس طریقے سے آپس میں بیٹھ کر کچھ باتیں بھی ہو جائے. اسپیچ مجھے سیاسی اسپیچیں بہت اچھی آتی ہے، رہو بھائی کو پتہ ہے، لیکن ویلفیئر کے جو میں آپ کے کام کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں ہمیں وہ کرنی پڑیں گی کہ اگر ہم اس کو آگے اچھے طریقے سے لے کر چلے، اور جس ملک میں بھی یہ ہے اس ملک کی لوکل باڈیز کو چاہیے کہ ادھر لوکل لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے اس پر زیادہ توجہ دے، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرے، تو اس کے زیادہ بینیفٹ ہے اور اس کے زیادہ ممبرز بن سکتے، اور اسی طرح ہم اتفاق اور اتحاد پہ رہیں. سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے، سب سے کوشش ہے کہ جتنے بھی آپس کے رنجشیں غمیں وہ ختم کریں. چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارے اور آگے بڑھے، اور اپنے بچوں کو، اپنے نئے لوگوں کو، اپنے آنے والے نسلوں کو ایک اچھا مستقبل دے، اور ان کو اسپیشلی سب کو ایجوکیٹ کرے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن. ہیلتھ کے بھی گورنمنٹ کر لیتے باقی چیزیں، لیکن بچوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ہم آگے بڑھے دنیا میں. جتنی بھی قوموں نے ترقی کی، جتنی بھی لوگوں نے ترقی کی، انہوں نے ایجوکیشن سے کی. میرے پاس کوئی 4 آنکھیں نہیں ہے نہ 4 کان ہیں. یو ای میں کتنے لوگ ہیں، میں اگر فائنانس منسٹر کا ادھر ایڈوائزر ہوں تو میں نے ایجوکیشن کے مجھ میں کچھ کوالٹی ہوگی، میں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے تو میں اس جگہ پر پہنچاؤں نا. تو میرے ہمبل ریکویسٹ ہے سب سے کہ پلیز اپنے بچوں کو اور اپنے محلے کے بچوں کو، جس کو بھی آس پاس جتنے لوگ، سب سے زیادہ لوگوں کے ایجوکیشن پہ توجہ دے، بچوں کی ایجوکیشن پہ توجہ دے کہ ہم ایک اچھی مستقبل اور ایک اچھے کے مالک قوم بن جائے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جی